بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہاران نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کا آپ علیہ السلام سے نکاح کر دیا تو آپ نے اس علاقے حران میں بھی تبلیغ شروع کر دی، جس پر آپ کے چچا نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ آپ اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین کے لیے نکلے۔ اس وقت کا بادشاہ مصر بہت ظالم تھا۔ اسے جب حضرت سارہ کے حسن کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے حضرت سارہ کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ شل کر دیے، اور توبہ کرنے پر جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے اپنی باندی حضرت حجرہ کہ جو پہلے ہی توحید پرست تھیں آپ کو ہدیہ کر دی۔ پھر یہ 4 توحید پرستوں کا قافلہ سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچا۔ فلسطین کے لوگوں نے آپ کی قدر و منزلت کو سمجھا اور آپ کی تشریف آوری کو باعث برکت سمجھتے ہوئے کافی ساری زمین آپ کو بطور نظر پیش کر دی۔ اس زمین میں کھیتی باڑی سے آپ کے پاس کافی گلہ و جانور ہو گئے، اور آپ نے وہاں اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے ایک منفرد مقام حاصل کر لیا۔ ایک دن حضرت سارہ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہے، بس اولاد کی کمی ہے۔ آپ حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حاجرہ کے ذریعے اولاد کی نعمت بھی عطا فرما دیں، جو ہم سب کے لیے باعث راحت و سکون ثابت ہو۔ آپ نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے خواہش اولاد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی۔ حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوا کہ ان دونوں ماں اور بیٹے کو موجودہ مکہ مکرمہ کے مقام پر چھوڑ آئیں۔ چنانچہ آپ حضرت حجرہ اور شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس جگہ پہنچے جہاں آج مکہ میں زمزم کا مقام ہے، لیکن اس وقت یہ ایک بیابان علاقہ تھا۔ آپ اپنے پاس موجود تھوڑا سا زادرہ حضرت حجرہ کو دے کر جانے لگے تو حضرت حجرہ نے آپ کو روک لیا اور یوں تنہا چھوڑ جانے کا سبب پوچھا، لیکن آپ خاموش رہے۔ تو حضرت حجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ حکم خداوندی ہے؟ آپ کے اس بات پر حضرت حجرہ مطمئن ہو گئیں اور کہا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو وہ یقیناً ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے تھوڑا آگے جا کر اللہ تعالیٰ سے دونوں ماں اور بیٹے کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ حضرت حجرہ شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ کے پاس موجود پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو دودھ بننا بھی ختم ہو گیا، اور آپ دونوں ہی بھوکے اور پیاسے رہ گئے۔ اپنے بچے کی بھوک و پیاس سے پریشان حالی دیکھ کر حضرت حجرہ تڑپ اٹھیں اور مدد کی تلاش میں صفا اور مروہ نامی 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں۔ کبھی صفا پر چڑھ کر پانی یا کسی انسان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی، پھر مایوس ہو کر صفا سے دوڑتے ہوئے اتر کر مروہ پر چڑھ جاتی۔ اسی طرح آپ نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگا لیے۔ پھر آپ نے آخری دفعہ مروہ پہاڑی پر سے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے حضرت اسماعیل کی ایڑی کے پاس اپنا پر یا ایڑی ماری، اور حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حجرہ نے بچے کو پانی پلایا، خود بھی پانی پیا، اور جاری پانی کے گرد ایک بند باندھ دیا، لیکن پانی جوش مار رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، زم زم، یعنی رک جا، تو پانی رک گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں سے بنو جرہم قبیلے کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت حجرہ کو چشمے کے پاس بیٹھے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں اپنے پانی میں شریک کریں اور ہم آپ کو اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے۔ وہ بنو جرہم قبیلہ بھی مستقل آپ کے ساتھ وہیں سکون پذیر ہو گیا، اور یوں مکہ مکرمہ شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم وقتاً فوقتاً بیوی اور بیٹے کے پاس تشریف لاتے رہتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنا خواب بتا کر مشورہ کیا تو حلیم و صابر بیٹے نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ ویسا ہی کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر قربانی کے لیے جانے لگے تو شیطان نے آپ کو بہکانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزمانا شروع کر دیے۔
تو آپ علیہ السلام نے اسے 3 موقعوں پر کنکریاں مار کر بھگایا۔ جب آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے تو حضرت اسماعیل نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے باندھ دیں، کہیں مجھے تڑپتا دیکھ کر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب آپ علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربانی دینے ہی والے تھے کہ رب تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید سیاہی میل دمبا لے کر حاضر ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے بندوں کے عمل اس درجہ پسند آئے کہ اس نے حضرت حاجرہ کا پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگانا، حضرت ابراہیم کا شیطان کو کنکریاں مارنا اور اللہ کی راہ میں حلال جانور کی قربانی کرنے کو حج جیسے اہم فریضے کا حصہ بنا دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔